بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو 9 مئی کے سانحے کو یا واقعات کو صرف ایک سیاسی سرگرمی یا اندرونی سیاست کا ایک حادثہ سمجھتے ہیں۔ 9 مئی پاکستان کے لیے 9/11 ہی نہیں بلکہ کچھ حوالوں سے اس سے زیادہ سنگین معاملہ تھا۔ 9/11 کو امریکہ کی طاقت اور یکجہتی کی دو علامتوں یعنی ٹوین ٹاورز جو کہ اس کی معاشی طاقت کی علامت ہے اور پینٹاگان جو کہ اس کی عسکری طاقت کی علامت تھی، اس کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن 9 مئی کو پاکستان کی یکجہتی کی علامت اور دفاع کی ضامن افواج پاکستان کے مرکز GHQ کو اور کور کمانڈر ہاؤسز کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ شہداء کی یادگاروں کی بھی بے توقیری کی گئی۔ 9/11 کو صرف امریکی افواج کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا تھا اور نتیجتاً امریکی قوم اکٹھی اور اپنی فورسز کے ساتھ کڑی ہو گئی، لیکن تقسیم کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ جبکہ 9 مئی کے بارے میں پاکستانی خفیہ اداروں کی رپورٹس یہ ہیں کہ اس منصوبے کے مطابق پاکستانی فوج اور قوم کو تقسیم کرنا بھی تھا۔ ادھر PTI کے رہنما اور ورکرز GHQ اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور ہوئے اور ادھر سے زلمے خلیل زاد نے ٹویٹ کی جس میں انہوں نے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ کارروائی ایسے دن ہوئی جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر ملک سے باہر تھے اور ان کے آنے تک ساری صورتحال DGI جنرل ندیم انجم کی زیر قیادت چند افسران نے قابو کر رکھی تھی۔ دوسری طرف یہ تیاری ہوئی تھی کہ ایک بندہ سپریم کورٹ میں جا کر آرمی چیف کی تقرری کے خلاف ریٹ دائر کرے گا۔ سانحہ 9 مئی پاکستان کے لیے 9/11 کے مقابلے میں اس لحاظ سے بھی زیادہ سنگین تھا کہ امریکہ کے خلاف کارروائی میں القاعدہ کے صرف غیر ملکی افراد استعمال ہوئے تھے، جسے کسی قابل ذکر ملک کی پشپناہی حاصل نہیں تھی۔ لیکن 9 مئی کو بدقسمتی سے سب کچھ پاکستان کی ایک قومی اور اس روز تک مقبول ترین پارٹی کے ذریعے کروایا گیا جسے پاکستان دشمن بیرونی طاقتوں کی شہ حاصل تھی۔ ہاں، ایک بات دونوں میں مشترک تھی کہ جس طرح 9/11 جیسے سانحے کی توقع امریکی نہیں کر رہے تھے، اس لیے ان کا کوئی دفاعی منصوبہ پہلے سے موجود نہیں تھا، جبکہ القاعدہ نے پہلے سے بڑی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ اسی طرح سانحہ 9 مئی کا بھی پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو پہلے سے کوئی اندازہ نہیں تھا، بلکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ PTI کے بلوائی آرمی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں کی طرف رخ کریں گے۔ اس لیے یہاں پر بھی پہلے سے کوئی دفاعی منصوبہ یا کنٹینجنسی پلان تیار نہیں تھا۔ نہ کور کمانڈرز کو پہلے سے علم تھا اور نہ پولیس سربراہان کو، بلکہ وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کو بھی علم نہیں تھا۔ اس روز قومی احتساب بیورو جو قانونی طور پر حکومت کی ماتحت ہے اور نہ پہلے سے اداروں کو بتانے کا پابند ہے، اس نے عمران خان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جس کے لیے رینجرز کو استعمال کیا گیا۔ دوسری طرف PTI کی طرف سے پہلے سے منظم منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ ہر لیڈر اور ہر کارکن کو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ جب بھی عمران خان گرفتار ہوں تو وہ فوراً سڑکوں پر نکلیں۔ پھر ہر صوبے میں مخصوص مرد و خواتین ٹائیگرز کو یہ خفیہ طور پر سمجھایا گیا تھا کہ وہ جلوسوں کا رخ فلاں فلاں کور کمانڈرز کے گھر، GHQ یا ISI کے فلاں فلاں مرکز کی طرف موڑیں گے۔ عام کارکن اور عام لیڈروں کو اصل سازش کا علم نہیں تھا اور نہ ہی انہیں اندازہ تھا، بلکہ بیرونی سپورٹ اور سازش سے تو صرف چند افراد ہی آگاہ تھے۔ GHQ کے علاوہ لاہور، گوجرانوالہ، پشاور، کوئٹہ کے کور کمانڈرز کے گھروں اور فوجی تنصیبات کی پہلے سے نشاندہی کی گئی تھی۔ لاہور اور گوجرانوالہ کے کورس کی کیا اہمیت ہے اور نیوکلیئر پروگرام سے ان کی کیا نسبت ہے، وہ ہمارے ذمہ دار فوجی جانتے ہیں یا پھر امریکہ اور انڈیا جیسے ممالک جانتے ہیں۔ اسی طرح کوئٹہ اور پشاور کے کور کمانڈرز کے گھروں کا انتخاب بھی مخصوص وجوہات کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ یہاں تک منصوبہ بندی ہوئی تھی کہ پہلے چند خواتین جائیں گی، پھر خواتین کا ایک بڑا دستہ جائے گا اور اس کے بعد ٹائیگرز اور کارکنوں کا بڑا ہجوم حملہ آور ہوگا۔ کوئٹہ کے کور کمانڈرز کے گھر میں پولیس اور فوج کی فائرنگ کی وجہ سے بلوائی اندر نہ جا سکے۔ پشاور کے کور کمانڈرز کے گھر جانے والوں کو سوری پل میں روکے رکھا گیا، جس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان کو جلایا۔ GHQ کے اندر انہیں گھسنے نہیں دیا گیا۔ پنڈی کے حمزہ کیمپ میں بھی انہیں اندر گھسنے نہیں دیا گیا۔ اسی طرح گوجرانوالہ میں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے، لیکن غفلت یا سازش ہوئی تو صرف لاہور میں ہوئی، اور چونکہ عسکری قیادت معاملے کی سنگینی سے واقف ہے، اس لیے اگلے ہی دن لاہور کے کور کمانڈر کو فوج سے فارغ کر دیا گیا۔ سانحہ 9 مئی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی تنہا آرمی چیف اپنے حکم سے بھی کر سکتے تھے
اور آرمی ایکٹ کے تحت انہیں یہ تمام اختیارات حاصل ہیں، لیکن سازش اتنی گہری اور عالمی تھی کہ فیصلے کور کمانڈرز میٹنگ میں ہوئے۔ جو شواہد سامنے رکھے گئے اس کے بعد کوئی اختلافی نقطہ نظر سامنے نہیں آیا۔ اتنے سخت الفاظ کا ISPR کا پریس ریلیز میں نے کبھی نہیں دیکھا، جس میں کہا گیا ہے کہ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال میں نہ کر سکے وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑھے ہوئے گروہ نے کر دکھایا ہے۔ ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ اس کے پیچھے پارٹی کے کچھ سرپرست لیڈرشپ کے احکامات، ہدایات اور مکمل پیش کی منصوبہ بندی تھی اور ہے۔ کسی کو بھی عوام کو اکسانے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ افواج پاکستان کے ترجمان DG ISPR کے پریس ریلیز کے الفاظ ہیں۔ PTI کی قیادت لاکھ بھی چاہے تو اس کے نتائج بھگتنے سے نہیں بچ سکتی، کیونکہ تمام کور کمانڈرز کے متفقہ فیصلے کے آگے کے الفاظ یوں ہیں کہ جو سہولت کار، منصوبہ ساز اور سیاسی بلوائی ان کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کی شناخت کر لی گئی ہے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی، اور یہ تمام شرپسند عناصر اب نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ فوجی و ریاستی تنصیبات اور املاک پر کسی بھی مزید حملے کی صورت میں شدید رد عمل دیا جائے گا۔ یعنی کور کمانڈرز میٹنگ کی سطح پہ یہ فیصلہ ہوا کہ سزا صرف بلوائیوں کو نہیں دی جائے گی، بلکہ سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ زلفی بخاری جیسے لوگ ملک سے بھاگ گئے۔ فواد چودھری، خسرو بختیار اور چودھری وجاہت جیسے جو لوگ ان فقروں کے معانی اور نتائج کو جانتے ہیں، انہوں نے PTI چھوڑنے میں دیر نہیں لگائی، لیکن جو سادہ لوگ اسے صرف پاکستان کا اندرونی سیاسی کھیل یا ایک روز کا سیاسی حادثہ سمجھتے ہیں، وہ ابھی تک PTI سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ حالانکہ یہ مقابلہ اب دو سیاسی قوتوں کا نہیں، بلکہ ریاست پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین ہے، کیونکہ کور کمانڈرز میٹنگ کے اس تجزیے اور فیصلے کی توثیق سلامتی کمیٹی نے کر دی، پھر اس فیصلے کی مزید توثیق وفاقی کابینہ اور پارلیمنٹ نے کر لی۔ اس لیے اس معاملے میں اب نہ مصالحت ہو سکتی ہے اور نہ ایک فرد یا چند افراد اسے ریورس کر سکتے ہیں۔ اب یہ ریاست ورسز PTI کا معاملہ ہے، اور خود عمران خان نے بطور وزیر اعظم TLP کے احتجاج کے وقت قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ خبردار ریاست سے مت ٹکرانا۔ دوسروں کو نصیحت کرتے ہوئے اب وہ خود بیرونی اشارے اور شہ پر یا پھر کسی اور وجہ سے ریاست سے ٹکرائے ہیں، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان کی پارٹی کا اور خود ان کا انجام کیا ہوگا۔ واضح رہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے مبینہ ذمہ داروں اور سہولت کاروں کو ملٹری کورٹس، جس تک میڈیا کی کوئی رسائی نہیں تھی اور جس کے خلاف کسی عدالت میں اپیل نہیں کی جا سکتی تھی، وہ گوانتانامو بے میں قائم کیے گئے، اور تفتیش کے دوران واٹر بورڈنگ جیسے انسانیت سوز مظالم ڈھائے گئے، بلکہ افغانستان کو بھی امریکہ نے تاراج کیا۔ یوں امریکہ کے پاس 9 مئی کے ذمہ داروں کے خلاف پاکستانی ریاست کی کارروائی سے متعلق احتجاج یا چیخ و پکار کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اگر وہ چیخ و پکار کرتا بھی ہے تو ریاست پاکستان اس پر اسی طرح دھیان نہیں دے گا جس طرح کہ 9/11 کے بعد امریکی ریاست کی کارروائیوں پر جو دنیا چیخ و پکار کر رہی تھی اس پر اس نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اسے پاکستانی ریاست اور سیکیورٹی فورسز پر ایک منظم اور باہر سے اسپانسر شدہ حملہ تصور کرتے ہیں، اور گزشتہ روز آرمی چیف نے بھی اپنے خطاب میں اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ باہر سے اسپانسر شدہ ایک منظم سازش تھی۔